الحمدللہ هو الفقہ الأکبر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ وبحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافعی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ مصابیح دجا ومفاتیح الہدا لا سیما الشیخین الصاحبین والختنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلی مجتہدی ملتہ وآئمتی امتہ خصوصاً الارکان الاربعۃ والانوار اللامعۃ وابنہ الاکرم الغوث الاعظم ذخیرۃ الاولیاء وتحفۃ الفقہاء وعلینا معہم وبہم وفیہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الحامدین والشاکرین۔ عزیزان گرامی، برادران مکرم، محمد امجد صاحب، محمد اکمل صاحب اور دیگر برادران نے اپنی بہاروں کے رخصت ہونے پر ان کے ایصال ثواب کے لیے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ رب قدیم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی بہار جو اس جہاں سے چلی گئی اسے جنت کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ بلا تمہید میں بڑی مختصر وقت میں اپنا پیغام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عزیز مکرم، حضرت علامہ عالمی مبلغ اسلام حفیظ اللہ مصطفی زیدہ مجدہ وزیدہ شرفہ یہ ممبر پر رونق افروز ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے زیب نہیں ہے کہ میں گفتگو کروں، لیکن چونکہ برادران کے حکم کی تعمیل تھی اس بنا پر میں صرف چند منٹ لوں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ ہم نے آدمی کو، مومن کا ذکر نہیں ہے، مسلم کا ذکر نہیں ہے، آدمی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ کیوں فرمائی ہے؟ پہلے اس کو ذکر کیا، پھر رب کائنات نے آگے چل کر جو تاکید ہے اس کو ذکر فرمایا۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر کر کے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور پھر اس کو دنیا میں لانے کے بعد اس کو دودھ پلایا 2 سال تک کی وہ مشقت۔ ان مشقتوں کا ذکر کرنے کے بعد بارے الہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید فرمائی ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا احسان مانو اور اپنے ماں باپ کا احسان مانو، میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ماں کے 3 احسانات کا ذکر کیا، 3 تکالیف کا ذکر کیا کہ ماں بچے کو اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، باپ نہیں رکھتا۔ ماں اپنے بچے کے حمل میں آنے کے بعد جوں جوں وہ حمل بڑھتا ہے اس کی تکلیف بڑھتی ہے، اس کا بوجھ بڑھتا ہے، باپ یہ بوجھ برداشت نہیں کرتا، یہ تکلیفیں باپ نہیں اٹھاتا۔ اور پھر بیٹے کے دنیا میں آنے کے بعد اس کو جو دودھ پلانے کی مشقت ہے یہ باپ نہیں اٹھاتا، یہ ماں اٹھاتی ہے۔ یہ 3 تاکیدیں قرآن نے ذکر فرمائی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک بندے نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، آقا یہ ارشاد فرمائیے سارے لوگوں میں میرے اچھے برتاوے کا زیادہ مستحق کون ہے، زیادہ حقدار کون ہے؟
بڑی توجہ کے ساتھ یہ چند چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اپنے اچھے برتاوے کے مستحق کے بارے میں سوال کرنے والے، تیرے اچھے برتاوے کا سب سے پہلا مستحق، سب سے زیادہ مستحق تیرے گھر میں بیٹھی تیری ماں ہے۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، ماں کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا، ماں کے بعد پھر تیری ماں ہے۔ پھر سوال رپیٹ کیا کہ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم امو کا، پھر تیری ماں۔ 3 مرتبہ ایک سوال اور تینوں کے اندر ایک ہی جواب ہے، اور اس کے اندر اگر تھوڑی سی وضاحت کرے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا میرے اچھے برتاوے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر ہم آج غور کریں نا، ہم اپنی خوشیوں کے تبادلے کس سے کرتے ہیں؟ ہم اپنی خوشیوں کی سب سے پہلے مبارکباد کسے دینا پسند کرتے ہیں؟ ہم جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو کس کے اوپر پہلے خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جب کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے جھک کر مل کر اس کی نظر میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، کسی سے دب کر بات کر کے ہم اس کی نظر میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اس کی رضا پانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جب تجھے یہ لگے نا کہ میں جھک کر کسی سے ملوں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے تو پہلے ماں سے جھک کے بات کرنا۔ اگر تمہیں لگے نا کہ میں بات دبا کر کسی سے بات کروں گا وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو دیکھو پہلے ماں سے ذرا دب کے بات کر لینا۔ اگر ماں چارپائی پہ بیٹھی ہو نا، خدا کے بندوں ماں کے قدموں کے اندر بیٹھنا یہ ہمارا مقام بنتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ آج ہم دوست ہم اس کو راضی کیے ہوئے ہیں، ہم فیکٹری کے مالک کو راضی کیے ہوئے ہیں، ہمارا سیٹھ بھی ہم سے راضی ہے، لیکن وہ بوڑھی ماں کہ جب تو گھر سے نکلتا ہے، ماں جب زندہ ہوتی ہے نا تو وہ شاعر کہتا ہے کہ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، راستے کی ہر ٹھوکر میری حیا کرتی ہے۔ جن کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے راستے کی ٹھوکریں بھی اس بندے کی حیا کرتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ کا من کرے نا میں نے کسی کو راضی کرنا ہے، جھک کر دب کر پیسے خرچ کر کے تو پہلے ماں، دوسری بار پھر ماں، تیسری بار پھر ماں، اور چوتھے نمبر پہ حضور سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ثم ابو کا، چوتھے نمبر پر جا کر پھر فرمایا کہ تیرا باپ یہ تیرے احسان کا زیادہ مستحق ہے۔ تھوڑا آگے بڑھ کر اگر ہم ایک اور حدیث پاک کی طرف بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، 3 باتوں کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، ربط ہے، ان کو ملا دیا آپس میں، اور ایسے نہیں ملا دیا، وہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان میں پہلی بات پر عمل کر کے اسے قبول کروانا چاہتے ہو تو دوسری بھی کرنی پڑے گی، دوسری نہیں کی تو پہلی بھی رد کر دی جائے گی۔ وہ 3 باتیں سنیے گا۔ قرآن نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب کو مانو۔ اب کسی نے اللہ کو مانا، اللہ کے حبیب کو نہ مانا۔ دنیا بھر کے عیسائی اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہودی سارے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن حبیب خدا کو نہیں مانتے، اسی طرح قادیانی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یہ وہ بات ہے جن کو جوڑ کے بیان کیا۔ پہلی بات اطیع اللہ، یہ اللہ تب قبول فرمائے گا جب اللہ کے حبیب کو مانو گے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات قرآن پاک کے اندر ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کسی نے قائم کر لی، نمازیں پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہو گیا، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو اب طرح طرح کے بہانے کہ مجھے تو بچی کی شادی کرنی ہے، مجھے تو بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں تو فلاں کام پہلے کروں گا، فلاں کام پہلے کروں گا۔ عبداللہ بن عباس کا یہ پیغام میری طرف سے آپ لے کر جائیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ 3 باتوں میں سے دوسری بات ہے کہ اگر اقیموا الصلاۃ پہ پوری زندگی عمل کرتے رہے، اقیموا الصلاۃ پر عمل نہ کیا، اللہ تمہاری نمازیں بھی تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ نمازوں کی قبولیت مشروط ہے ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات عبداللہ بن عباس نے فرمایا، وہ تیسری بات جو قرآن نے دوسری بات کے ساتھ مرکون کر کے
مقرون کر کے اس کے ساتھ مربوط کر کے بیان فرمائی، وہ یہی آیت کریمہ جو آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا ایک جملہ سماعت فرمایا، انشکر لی والی والدیک، اللہ نے فرمایا میرا احسان مانو اور اپنے ماں باپ کا احسان مانو۔ اب اللہ کا احسان مان لیا، مالک تو بڑا کریم ہے، تو نے مال دیا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اولاد دی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے حلال کاروبار دیا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے صحت دی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اچھا مکان دیا تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سارے شکر اللہ کے ادا کرتے جاؤ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر ماں باپ کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ کا یہ شکر ادا کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ انشکر لی والی والدیک۔ اور ترمذی کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر پوشیدہ رکھی ہے اور اپنی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر پوشیدہ رکھی ہے۔ دو حدیث آخر میں ذکر کر کے میری گفتگو مکمل۔ صحیحین بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں بتا نہ دوں؟ کبیرہ گناہ نہیں، اکبر الکبائر، یعنی جو کبیرہ ہونے کے اندر بھی اکبر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں ان میں نمبر 1 پر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، اور دوسرے نمبر پر قتل نہیں، زنا نہیں، چوری نہیں، سود نہیں، جھوٹ نہیں، فریب نہیں، خیانت نہیں، نماز قضا کرنا نہیں، حج کو ملتوی کر دینا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں پہلے نمبر پر اللہ کا شریک ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو حقوق الوالدین، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بخاری مسلم کی دوسری حدیث پاک، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ شراب کا عادی، عادتاً شراب پینے والا۔ نمبر 2، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو جتاتے پھرنا، وہ جب سامنے آئے تو مجبوری میں بیچارہ آپ سے نظر نہ ملا سکے، اپنا سر جھکا لے، تم سے کھل کے بات نہ کر سکے، تو کسی کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، اس کو جتلایا۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والصدقہ، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کر لیا کرو، اور یہاں حضور فرما رہے کہ احسان جتلانے والا یہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بھائیو، ان کی ماں تو دنیا سے چلی گئی، ہو سکتا ہے کئیوں کی ماں اس وقت حیات ہوں، ان کی قدر کیجئے۔ باپ ہے اس کی قدر کیجئے، ان کے پاؤں کو دھو کر بھی پیا جائے، ان کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک شخص کے دنیا سے چلے جانے سے دنیا رک تو نہیں جاتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں دوست احباب بھی مل جائیں تو ماں کی کمی پوری نہیں ہوا کرتی ہے۔ ماں وہ خوشبو ہے کہ جس کا بدل پوری کائنات کے پھولوں کے اندر کسی عطر کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، ہم سب کی دعا ہے کہ ان کی ماں وہاں رہے، ہم سب کی دعا ہے کہ ان کی ماں وہاں رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے والدہ محترمہ کو بلند درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں سیدہ فاطمہ کے پڑوس کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔